بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ کچھ ریمائنڈر کے طور پہ کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ جو ہم لوگ کریں گے. تو کچھ چیزیں بہت سی چیزیں شاید آپ لوگ آلریڈی سن چکے ہوں گے اس میں سے. تو جس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ ایسی چیز ہے جو رشتے توڑ بھی سکتی ہے اور رشتے جوڑ بھی سکتی ہے. بہت زیادہ ڈیمیج بھی کر سکتی ہے, چاہے وہ گروپ آف فرینڈز ہوں یا پھر کسی کو تکلیف پہنچانا, اس میں بہت زیادہ میجر رول رہتا ہے اس کا. وہ ہے ہماری زبان. ایک قول ہے, کہاوت ہے عربک میں, اللسان و جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اللسان مطلب ٹنگ جو ہے ایز اے پارٹ بہت اسمال مسل ہے آپ کا باڈی کا, لیکن اس سے جو کرائمز ہوتے ہیں, جو جرم ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اماؤنٹ میں رہتے ہیں. تو یہ ایز اے کیا کہتے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے یا پھر اللہ سے دور ہونے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو کچھ حدیثوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اس میں سے پہلی حدیث جو ہے ابو ہریرہ کی ہے, بخاری میں اس کی کلیکٹڈ ہے. اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار انسان ایسا ایک کلمہ استعمال کر لیتا ہے جس کے پر وہ غور نہیں کرتا, اور وہ کلمہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. اب جہنم میں داخل کرنے کے بعد بھی اس کی انٹینسٹی بتا رہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے اتنی ڈسٹینس سے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے. مطلب پہلے وہ جہنم سے بہت زیادہ دور تھا, لیکن صرف وہ ایک ورڈ کی وجہ سے وہ اتنی قریب آ گیا جہنم کی, جہنم کے اندر داخل ہو گیا وہ ایک ورڈ کی وجہ سے. تو یہ بات غور کرنے کی ہے, اور مسلم میں بھی وہی سیم چیز کو بتایا گیا ہے. اس میں تھوڑا ڈفرینس آف ورڈز ہے. اس میں بتایا کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر کتنی ڈیپتھ میں جائیں گے, وہ ڈیپتھ کا ڈسٹینس ہوگا ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں اتنی ڈسٹینس ہے, وہ ڈیپتھ کے اندر آپ جہنم میں جائیں گے. اب اس میں بات کلمہ جو ہے, ورڈ یا سینٹینس جو بھی ہے, وہ انٹینشنلی بھی آپ بول سکتے ہیں یا پھر نان انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے, دونوں بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. تو ود ان اے میٹر آف سیکنڈس ایک ورڈ, ایک کلمہ بولنے کے اس میں آپ جنت میں جاتے جاتے آپ اچانک ایک کلمہ بول کے ود ان اے میٹر آف سیکنڈس آپ جہنم کے اندر پہنچ گئے. تو یہ بہت زیادہ ہی ڈینجرس چیز ہے. اور اس میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو انسان کا جو اسٹیٹس ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا, وہ ہم لوگ کا بہت ہائی اسٹیٹس ہے. ہم لوگ اسپیشیز کے اندر, دوسرے اسپیشیز کے اندر ہم لوگ سب سے ہائی اسٹیٹس میں ہیں, اور اس کے اوپر ہم لوگ کنتم خیر امہ ہیں, ہم لوگ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو ہمارا اور اسٹیٹس ہائی ہے. تو یہ اسٹیٹس کو میچ کرنے کے لیے ہماری زبان بھی وہی لیول کی رہنا ہے. ہم لوگ جس جنت میں جانے کے لیے آج کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کے بارے میں کیا بول رہا ہے, وہ جنت کے بارے میں بول رہا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وہاں پہ کوئی فضول بات, بیہودہ باتیں اور جھوٹ باتیں یہ سب سننے میں نہیں آئیں گے وہاں پہ. تو جب تک ہم لوگ یہ لیول پہنچیں گے نہیں, تو ہمارا وہاں پہ جانا, جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اور مومنوں کی ایک صفات میں سے یہ بھی ہے, یہ سورہ مومنون میں ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لوگ فضول چیزوں سے, بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. دوسری حدیث اس میں ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ انسان کبھی کبھار ایسا ورڈ استعمال کرتا ہے, ایسا کلمہ استعمال کر دیتا ہے جس کا سول انٹینشن کیا رہتا ہے کہ سامنے والے کو ہنسانا ہے, اور وہ سول انٹینشن ہنسانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی کیا بتایا, اس میں پھر انٹینسٹی بتایا اس میں, اور کتنی ڈسٹینس سے, جتنا ڈسٹینس زمین اور آسمان کا ہے, یہ ڈسٹینس سے آپ کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بات ہم لوگ کو سوچنے کی ہے کہ ہم لوگ فضول چیزیں یا پھر جس چیز کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, ایسے ورڈز استعمال کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو بہت چوکنا رہنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو ہے اس کے اندر, جو تیسری حدیث ہے, یہ تھوڑی اور زیادہ اس میں فضول باتوں کے اوپر جو پروفیٹ وہ کریں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا پروفیٹ کے زمانے میں. تو ایک صحابی جو ہے, وہ صحابی میت کو دیکھتے ہوئے بولے کہ ابشر بالجنہ, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو اس پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوری ان کو ٹوک دیے, بولے کہ تم کیا ایسی چیز بول رہے جس کے بارے میں حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور ایسا ہم لوگ بہت بار دیکھیں, خاص طور پہ دینی معاملوں میں ہم لوگ کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ جو چیز کے بارے میں ہمارا نالج ہے نہیں, وہ چیز کے بارے میں آپ بول دیے. ٹھیک ہے, لوگوں کو لیبل کر دیے. آج کل وہ بھی ہے نا, کنفرم جنتی, ایسے بھی تو وہ چلتے ہیں, اور اس کا ہمارا اپوزٹ ہمارے پاس کیا ہے, ہم لوگوں کو جہنمی بول دیتے رہتے ہیں. تو یہ اس سے ہم لوگ کو ریفرین کرنا ہے. اور آگے حدیث میں کیا بولے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقیقت شاید وہ نہیں ہے, اور دوسرا دو ریزنز بتائے کہ جنت میں رکاوٹ کیا کیا بن سکتی ہے. ایک ریزن یہ بتائے کہ شاید اس نے ایسے چیزیں بولی ہوں گی جو فضول چیزیں, اس میں غلط چیزیں کا نہیں بولے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, فضول چیزیں, چاہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن فضول چیزیں کے بارے میں اس نے ڈسکس کیا ہو, بات کی ہو, یا اس نے ایسی جگہ پہ کنجوسی کی جہاں پہ کنجوسی کر کے اس کو کچھ نہیں کر کے کچھ نقصان نہیں تھا اس کو. تو یہ ہم لوگ کو غور کرنا چاہیے. تو ہم لوگ بھی کئی بار بہت زیادہ گروپ ڈسکشنز ہو یا پھر فرینڈ سرکل ہو, گھنٹوں گھنٹوں فضول ڈسکشنز, فضول چیزوں کے اوپر ڈیبیٹس, یہ سب چیزوں پہ ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو یہ دو پوائنٹس اس کے اندر سے ہم لوگ کو نکل کے آ رہے ہیں. سیکنڈ اس میں کیا ہے, اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو اس میں ایک اور چیز جو غور کرنے کی وہ کہ ہماری ووکیبلری کے اوپر ہم لوگ کو تھوڑا بہت کام کرنا ہے. ایز ہم لوگ جیسے حیدرآباد کا بھی, ہم لوگ پہلے جس ادب و اخلاق کے لیے مشہور تھے, آج وہ جا کے ہم لوگ صرف ویجیٹیبل والے ورڈز وغیرہ کے لیے مشہور ہو گئے. ارے یہ بولے تو بھائی یہ حیدرآبادی. تو ان چیزوں پہ بھی ہم لوگ کو بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور پروفٹ کی سیرت سے بھی یہ نکل کے آتا ہے کہ جیسے محدثین بولتے ہیں کہ جو وہ زمانے میں
جب لوگوں کو جو نیو بورن بیبیز کو اپنے سٹی سے دور لے کے جا کے وہاں پہ ان کی وہ ہوتی تھی. تو اس کا ون آف دا ریزنس یہ بھی تھا, ایک تو یہ تھا کہ آب و ہوا اچھی رہتی, بھائی نیچر اچھا رہتا, کلین انوائرمنٹ ملتا آپ کو وغیرہ بھی تھا. ایک اس میں امپورٹنٹ یہ بھی تھا کہ وہاں پہ ان کی اچھی تربیت ہوتی, وہاں پہ ان کی وکیبلری اچھی ہوتی, اس لیے بھی ان لوگ کو وہاں پہ سٹی سے دور, کیونکہ مکہ ایک ہب تھا, وہاں پہ ہر جگہ کے لوگ آتے تھے, ہر طرح کے, کعبہ تھا نا, تو وہاں پہ حج کے ٹائم پہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے. تو یہ سب چیزیں دور رہنا, ان کی اچھی تربیت ہونا, ان کی ایک اچھا بیس بننا, وکیبلری اچھا ہونا, اس لیے بھی لوگوں کو باہر لے کے جایا. لاسٹ اس میں جو ہے ایک حدیث ہے, اس میں سفیان بن عبداللہ جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں پروفٹ سے پوچھتے کہ آپ کو ایسی کون سی چیز ہے جس کو لے کے آپ سب سے زیادہ ڈرتے میرے لیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, زبان پکڑے اپنے, بولے کہ یہ. تو زبان سے جو ہے بہت زیادہ نقصانات ہمارے اس کے اندر دیکھنے میں آتے ہیں, اور آج کل تو یہ فیشن بھی بن گیا ہمارے پاس کہ جو سب سے زیادہ گالی بولتا ہے, سب سے زیادہ زور سے آواز نکال کے بولتا ہے, اس کو کول مانا جا رہا ہے. حالانکہ اپوزٹ ہے اس کا حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ورسٹ انسان جو اللہ کے نظر میں وہ ہے جس کی وجہ, جس کو دیکھ کے, جس کی آواز مطلب گالی غلط سننے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں اس کے قریب جانے کے لیے. تو ایسے لوگوں سے اللہ سب سے ورسٹ لوگ وہ ہیں. آخر میں اس کے سلیوشنز اس کے سب سے زیادہ مین ایک ہی ہے کہ سائلنس, سب سے بہترین سلیوشن اس کا یہ ہے. بہت سے حدیث اس کے اوپر ہیں, من سمت نجا, جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا دوزخ سے. یا پھر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاتا وہ یا تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہ جائے. تو اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ اللہ ہماری, اگر ہمارے سے کوئی ایسے کلمات نکل گئے ہیں تو اللہ ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے, اور ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھے الفاظ اپنے زبان سے نکالیں.